لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ کے پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب، ان پہ تذکرہ کیا تھا، اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کی سختی اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم انتہائی المناک، غضبناک، دہشتناک اور دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی سختیوں کا تذکرہ کیا
جہنم کے عذاب کی شدت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا. فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، وہ دہتی ہوئی آگ، وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی وہ دہتی ہوئی آگ ہے جس آگ میں گنہگاروں کو، مجرموں کو، خطاکاروں کو داخل کیا جائے گا. سیصلیٰ نارا ذات لہب. فرمایا لوگوں یہ ایسی جہنم ہے، یہ ایسی المناک قسم کی آگ ہے کہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں گنہگاروں کو، مجرموں کو داخل کیا جائے گا. اور وہ کس طرح سے بھڑکے گی، وہ کتنی خطرناک قسم کی آگ ہے. اس سے آگے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر. فرمایا گنہگاروں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کر لو، اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا لو. مجرم بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک قسم کی جہنم کی یہ آگ تیار کیا. انہا ترمی بشرر کالقصر. فرمایا کہ یہ آگ بڑے بڑے محلات کی طرح انگارے پھینکے گی. اس کا ایک انگارہ جو بڑے بڑے محل آپ کو نظر آ رہے ہیں، فرمایا اتنے بڑے بڑے انگارے اس جہنم کی آگ کے ہوں گے اور وہ باہر پھینکے گی. جب وہ گرم ہوگی، بھڑکے گی تو آگ کے انگارے نکلتے ہیں. فرمایا اس جہنم کی آگ کا ایک انگارہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں اور پتھروں کو داخل کرے گا. یہ ان گنہگاروں، مجرموں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. جہنم کی آگ کی شدت وہ کتنی خطرناک ہوگی، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیما قط فیقول لا واللہ یا رب. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یؤتی بانعم اہل الدنیا. فرمایا دنیا کے اندر جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا، دنیا میں نعمتوں میں پلنے والا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے والا، کبھی دنیا میں اس کے پاس سے پریشانی نہیں گزری، ہر حال میں سہولتوں میں زندگی گزارنے والا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو فرمایا من اہل النار، جو دنیا کے اندر سہولتوں والا ہے لیکن وہ جہنمی تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کے قریب لے کر آئیں گے. فیصبغ فی النار صبغۃ، اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ لگایا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایک غوطہ لگایا جائے گا. کس کو؟ جس نے ساری زندگی نعمتوں والی زندگی گزاری، ہمیشہ سہولتوں کے ساتھ رہنے والا. فرمایا ایک غوطہ جہنم کا لگے گا اور پھر کہا جائے گا ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی آسانی دیکھی؟ کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی ہے؟ یہ بندہ کہے گا یا اللہ کبھی بھی میں نے دنیا میں کوئی سہولت، کوئی آسانی اور کوئی خوشی نہیں دیکھی. ساری زندگی پریشانیوں میں مبتلا رہا، ساری زندگی غموں اور دکھوں میں زندگی گزار کے آنے والا. محترم بھائیو، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری سہولتیں بلا دے گا. اور اسی طرح ایک شخص جس نے دنیا میں ہمیشہ دکھ، مصائب، پریشانیاں، بھوک، پیاس، ہمیشہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزارنے والا، اس کو اللہ رب العالمین جنت کا ایک چکر لگوائیں گے. جنت کا ایک چکر لگے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی غم، دکھ، پریشانی دیکھی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ میں نے کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا،
کبھی دنیا میں پریشانی نہیں دیکھی، ہمیشہ خوش رہا، جنت کا ایک نظارہ دنیا کے سارے غم بھلا دے گا، اور جہنم کا ایک ہوتا دنیا کی ساری سہولتیں بھلا دے گا۔ اتنی خطرناک قسم کی یہ آگ ہے۔ انسان جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی بندہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس کے جسم کی موٹائی کتنی ہوگی، اس کا جسم کتنا موٹا ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم کا جسم کا پھول جانا، موٹاپے کا آ جانا، یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ فرمایا جہنمی بندے کا جسم کتنا موٹا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ 42 ذراعًا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنمی گنہگار مجرم خطا کار جب جہنم میں جائے گا، فرمایا اس کا جسم، اس کی جلد، کافر کی جلد اتنی موٹی ہوگی، فرمایا 42 ہاتھ موٹاپا اس کا جسم ہو جائے گا۔ اس کی جو جلد ہوگی وہ 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ وَإِنَّ زِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اور فرمایا جہنمی کافر کی جو ایک داڑھ ہوگی، فرمایا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ احد پہاڑ کے برابر جہنمی کی ایک داڑھ ہوگی۔ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ الْمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنمی بندے کا جہنمی بندے کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی، فرمایا جہنم کے اندر جتنی جگہ پہ وہ بیٹھے گا وہ اتنا موٹا ہو جائے گا، اتنا پھول جائے گا۔ فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی مسافت ہے، اتنی مسافت جہنم کے اندر ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک سخت ترین قسم کا عذاب جہنم کے اندر ان کافروں کو، مجرموں کو، باغیوں کو دیا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما بین منکب الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مجرم ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، فرمایا اس کا جسم اتنا موٹا ہوگا، ما بین المنکب الکافر، فرمایا جو کافر کے 2 کاندھوں کے درمیان کا فیصلہ ہوگا، جو کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کی مسافت ہوگی، فاصلہ ہوگا، اتنا موٹا ہو جائے گا جہنمی کافر۔ فرمایا مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، فرمایا تیز بھاگنے والا گھوڑا، تیز رفتار بھاگنے والا گھوڑا 3 دن اور 3 راتیں بھاگتا رہے، جتنی سپیڈ سے یہ 3 دن اور 3 راتوں میں سفر طے کرے گا، فرمایا جہنمی کے 2 کاندھوں کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہوگا۔ اتنا سخت قسم کا یہ عذاب ہے۔ جہنم کی گہرائی، جہنم کتنی گہری ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے ہم نے ایک دن ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اللہ کے پیغمبر کو کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ ھذا حجر رمی بہ فی النار، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فهو یہوی فی النار الآن حتی انتہى الى قارها، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں یہ جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا ہے، یہ ایک پتھر ہے، فرمایا جس کو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، 70 سال پہلے اس کو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، اور آج 70 سالوں کے بعد یہ پتھر جہنم کی گہرائی میں جا کر پہنچا۔ اتنی گہری وہ جہنم ہے،
70 سال ایک پتھر گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، 70 سال کی مسافت کے بعد فرمایا آج یہ جہنم کی گہرائی میں پتھر گرا ہے جس کی آواز مجھے آئی ہے، ارے مجرم تیرا کیا بنے گا؟ اتنی گہری جہنم ہوگی اور اس جہنم کے اندر عذاب کتنے خطرناک قسم کے ہوں گے۔ فرمایا جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے ان کو بھوک لگے گی، کھانے کی طلب کریں گے، کھانا مانگیں گے۔ فرمایا ان جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ محترم بھائیو، جہنم کا عذاب، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اور اب جہنم کا عذاب کھانے کی شکل میں۔ فرمایا جہنمی بھوکے بھوکے ہوں گے، خوراک کی طلب ہوگی، بھوک کی شدت کی وجہ سے فریاد کر کے کھانا مانگیں گے۔ فرمایا جہنم والوں کو جو جہنم میں کھانے کے لیے دیا جائے گا، فرمایا وہ زقوم کا درخت ہوگا، وہ اتنا کڑوا ہوگا، اور فرمایا خشک ٹہنیاں کانٹے دار یہ ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ فرمایا لوگوں کہ جہنم کا کھانا ہوگا، فرمایا جہنمی کھانا مانگے گا، زقوم کا درخت دیا جائے گا، طعام الاسیم یہ جہنمیوں کا، کافروں کا یہ کھانا ہوگا، کالمہل۔ فرمایا جس طرح تانبا ابل رہا ہوتا ہے، جس طرح تانبا گرم ہوتا ہے، فرمایا اس طرح کا کھانا ان کو زقوم کا درخت پیش کیا جائے گا، یغلی فی البطون۔ فرمایا لوگوں یہ کھانا ان کے جسم کے اندر جا کر، ان کے پیٹ پہ جا کر ابلے گا۔ فرمایا جس طرح سے ہانڈی آگ کے اوپر ابلتی ہے، کغلی الحمیم، فرمایا جس طرح وہ ابلتی ہے اس طرح ان جہنمیوں کا کھانا جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو اس طرح سے وہ اتنا گرم ہوگا کہ ان کا اندر کا سارا نظام ابل کے باہر آ جائے گا، خاردار ٹہنیاں ہوں گی، کڑوا ہوگا۔ آج جب یہ حلق سے نیچے لے کے جائیں گے تو اندر کا سارا نظام کٹ جائے گا، گرم بھی بہت زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کا کھانا کتنا خطرناک ہوگا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جہنم کے اندر ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ولا طعام الا من غسلین، فرمایا ان کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کی گندی پیپ ہوگی۔ یہ اتنا خطرناک قسم کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل جہنم کا بیان کیا ہے۔ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک قطرہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر گر جائے، ایک قطرہ اگر دنیا میں گر جائے یہ دنیا کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے۔ اتنا خطرناک قسم کا وہ ایک قطرہ ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، یہ سارا ساز و سامان، یہ ساری دنیا کی مٹھاس یہ خراب ہو جائے، وہ ایک جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کی، اہل جہنم کو بھوک کے بعد پیاس لگے گی، اب وہ پیاس لگے گی تو پانی کی طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے پانی کا تذکرہ کیا کہ جہنمیوں کو پانی کتنا خطرناک قسم کا دیا جائے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پانی تیار کیا ہے، جو مشروب تیار کیے ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے جہنم کے اندر ظالموں کے لیے فرمایا ان کے لیے آگ تیار کی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، فرمایا اس کے کنگن ان کو گھیر لیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، فرمایا ان کو جہنم کی گرمی لگے گی، جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے
حلق خشک ہو جائے گا، پانی کی تلاش کریں گے، فریاد کریں گے، چیخ چیخ کر کہیں گے پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ ان کو کیا مشروب پیش کرے گا؟ بما ان کل محل، فرمایا یہ ابلا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا، ابلا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ بئس الشراب، فرمایا وہ ابلا ہوا پانی جب اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے، فرمایا اندر کا پیٹ کا سارا نظام، ساری آنتڑیاں وہ ابل کے باہر آ جائے گی۔ کھانا بھی خطرناک ہوگا، رہائش بھی بہت بری ہے، پینا بھی بہت برا ہے۔ وساعت مرتفقہ، فرمایا جہنمیوں کا اندر رہنا، ان کا پلٹنا، ان کی رہائش، ان کی خوراک، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خطرناک قسم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کی خوراک اور پانی کا انتظام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسعر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، سورہ حج کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، فرمایا ان کے سروں کے اوپر سے یہ گرم پانی انڈیلا جائے گا، یہ ابلا ہوا کھولتا ہوا یہ گرم پانی، یہ جہنمی جب پانی کو پانی کی طرف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پانی پیش کرے گا۔ کیسے پیش کیا جائے گا؟ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، فرمایا یہ ابلتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا۔ یُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، فرمایا ان کے پیٹوں میں اور ان کی جلدیں گل کر جو ہے نا وہ الگ ہو جائیں گی، یہ اتنا خطرناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور فرمایا ان کے لیے لوہے کی زریں ان جہنمیوں کو پہنائی جائیں گی۔ محترم بھائیوں، یہ جہنم بڑا خطرناک قسم کا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، یہ گنہگاروں مجرموں کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کو اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے، اللہ ہمیں چانس دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، یہ شب و روز عطا کیے ہیں، ایک ایک نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ کہتا ہے انسان میں نے تجھے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، تیری مرضی ہے تو شکر گزار بن کے جنت میں داخل ہو